تمہیں عطا فرما دیا۔ تو جو اللہ کے خزانوں میں بھی ایک ہی ایک تھے، جن کا کوئی مثل نہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں، جن کے مقام اور مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا نہیں، جب اللہ تعالی نے وہ اس کائنات کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، رحمت للعالمین، فخر المرسلین، امام الانبیاء، امام کائنات اور اللہ تعالی کے محبوب نبی کو اس دنیا کے اندر اس ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن میلاد کیا، ولادت با سعادت فرمائی، تو کیا اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی برکت کی وجہ سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہ دینے کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں جب بھیجنا تھا، اس دنیا کو جب سجا لیا، سنوار لیا، اور ایسی خبریں، ایسے واقعات اس دنیا کے اندر رونما فرمائے جس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا کام وہ ہونے والا ہے کہ جس سے اس دنیا میں انقلاب آنا شروع ہو۔ اور وہ کیسے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کوئی 40 دن پہلے ایک عجیب محیر العقول واقعہ رونما ہوا، جسے اللہ تعالی نے سورۃ الفیل کے اندر بیان کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے مکر و فریب کو ذلیل و رسوا کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے ان پر کنکریاں برسائی، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بہار کی آمد سے چند دن پہلے پیش آیا۔ گویا کہ اللہ تعالی تمام انسانیت کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے تھے کہ اس بیت اللہ جسے تم خانہ کعبہ کہتے ہو، اس کی اصل حفاظت کرنے والا، اور اس کعبے کو جس کے لیے مبارک جگہ بنایا جائے گا وہ دنیا میں آنے والا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ اس وقت ملک یمن کا ایک سربراہ، ایک گورنر جسے ابرہہ کہا جاتا تھا، اسے اس کے ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ یہاں مکہ کے اندر ایک گھر ہے جسے یہ لوگ بیت اللہ کہتے ہیں، اور بیت اللہ وہ محترم جگہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنیادیں اٹھا کے تعمیر کیا تھا۔ پھر طوفان نوح کے اندر اس کی بنیادیں چھپ گئی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور تب سے مشرکین مکہ کے ہاں یہ گھر بڑے احترام والا، بڑا مبارک، بڑا محترم سمجھا جاتا تھا۔ وہ آتے وہاں آ کر طواف بھی کرتے تھے، اپنے طور پہ عبادت بھی کرتے تھے، اور بیت اللہ کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت بھی رکھتے تھے۔ ساری دنیا سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ آپ تو یہاں کے بادشاہ ہیں لیکن لوگ تو مکہ جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ یمن آئے، مکہ نہ جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک کلیسا تعمیر کرتا ہوں، ایک گرجا گھر بناتا ہوں تاکہ لوگ اس گرجا گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا کریں، وہاں نہ جائے۔ اس نے ایک بڑی عالی شان
عمارت تیار کروائی. جب مکہ والوں کو اس کی خبر ہوئی، ایک تاجر وہاں گیا ہوا تھا، اس نے وہاں جا کر رفع حاجت کر لیا اور اس کنیسہ کو آگ لگا دی. ابرہہ کو پتا چلا، وہ غصے میں لال پیلا ہوا اور اس نے یہ ٹھان لی، یہ عہد کیا کہ جب تک میں اس بیت اللہ کو منہدم اور گرا نہیں دیتا میں امن اور سکون سے نہیں بیٹھوں گا. ایک لشکر جرار تیار کیا اور اس لشکر جرار کے اندر ایک ہاتھیوں کی فوج اس نے خصوصی طور پر منگوائی شاہ حبشہ سے، اور ارادہ یہ تھا کہ ان ہاتھیوں کو بڑے بڑے زنجیروں کے کڑے ڈال کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ان کو باندھیں گے، ہاتھیوں کو بھگائیں گے اور فوراً بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا. یہ ناپاک ارادہ لے کر وہ بیت اللہ کی طرف چلا. اتنا بڑا لشکر تھا کہ کسی راستے میں آنے والے قبیلے کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی. چنانچہ جب بیت اللہ کے باہر آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اب بیت اللہ کے اس وقت کے سربراہ آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے. عبد المطلب ایک بڑے وجیح انسان تھے، بڑے سردار انسان تھے. وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، بیت اللہ کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور اپنے قبیلے قریش کی ساری کفالت کی ذمہ داری انہی کے سر پر تھی. جب انہیں پتا چلا ابرہہ اس طرح یہ ناپاک ارادہ لے کر آیا ہے، ان کے اونٹ وہاں باہر چل رہے تھے، ابرہہ نے وہ اونٹ بھی لوٹ لیے. اب عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس جانے لگے، اس کے دربار کے اندر جب داخل ہوئے، ابرہہ باوجود اس کے کہ گورنر تھا، سردار تھا اور اپنے منبر پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے عبد المطلب کے اندر آنے کو دیکھا، ان کی وجاہت، ان کا وقار، ان کی سنجیدگی اور متانت، آخر یہ کیوں نہ ہوتا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، جن کی پیشانی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نور نبوت چمک رہا تھا. ابرہہ مرعوب ہو گیا. دیکھتے ہی بادل نخواستہ اپنے کرسی سے نیچے اترا اور چل کے باہر تک گیا اور ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے ساتھ لایا، اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے میں آپ کا بیت اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں. عبد المطلب اس سے کہنے لگے مجھے تمہارے ارادوں کا پتا چلا ہے. اس نے کہا پھر کیا کہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میرے 100 اونٹ وہ قبضے میں لے لیے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کر دیجئے. ابرہہ حیران ہو گیا، تعجب میں کہنے لگا کہ اے سردار قریش، اے عبد المطلب، میں تو آپ کو پہلی نظر میں جب دیکھا تو مجھے لگا آپ بہت بڑے سردار ہیں، آپ بڑے ذی وجیح ہیں، بڑے خوبصورت اور بڑے صاحب عقل انسان مجھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات آپ نے کی. میں آپ کا متبرک مقام بیت اللہ گرانے آیا ہوں اور آپ مجھے بیت اللہ کو بچانے کا سوال کرنے کے بجائے اپنے اونٹوں کو بچانے کا سوال کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ بیت اللہ نہ گراؤ، آپ مجھے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اونٹ واپس کر دوں. مجھے اس کا جواب دے دیجئے، میں اونٹ واپس کر دیتا ہوں. تو عبد المطلب نے اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمیں بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اس کا یقین کرنا چاہیے. اور عبد المطلب کا جو ایمان اور یقین محکم تھا وہ ہمیں اپنے اندر بھی لانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ابرہہ تو بیت اللہ کو گرانے کا ناپاک ارادہ لے کر آیا ہے، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو میرا گھر گرانے نہیں آ رہا، تو اللہ کا گھر گرانے آ رہا ہے. لہذا اللہ کا گھر تو گرانے آئے گا، اللہ خود تجھے دیکھ لے گا. اونٹ تو نے میرے لیے ہیں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں. لہذا اونٹ لیے اور چلے گئے. جب وہاں سے گئے جا کر بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ لیا اور رب کریم سے التجا کی، اے باری تعالی تو جانتا ہے ہم بے بس ہیں، تو جانتا ہے ہم لاچار ہیں، تو جانتا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت تیرے گھر کی
کی عظمتوں کا سوال ہے. اے اللہ میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لے لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین تھا, اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا مویشی بھی لے لو اور یہاں سے نکل کے اوپر پہاڑوں پر چلے جاؤ کہ اس کو اب عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. چنانچہ وہ چلے گئے. ابرہا نے اب جب اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا, اس نے کہا ہاتھیوں کو تیار کیا جائے. اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی کہ جس کا نام محمود تھا, جو خصوصی شاہ حبشہ نے بھیجا تھا, اس کو جب بیت اللہ کی طرف چلانے کے لیے اٹھایا اور بیت اللہ کی طرف ہٹایا, وہ ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا. اس کو مارا گیا, بڑے بڑے گرز اس پر برسائے گئے, لوہے کے آہنی راڈوں سے اسے پیٹا گیا, لیکن وہ کھڑا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. جب دائیں اٹھاتے چل پڑتا, بائیں اٹھاتے چل پڑتا, مخالف سمت چلاتے چل پڑتا, بیت اللہ کی طرف چلاتے وہیں بیٹھ جاتا. یہ قدرت اور رب کریم یہ نظارہ دکھا رہی تھی کہ اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ جناب سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے لگی ہے, آپ کا میلاد ہونے لگا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو, آپ کی ہستی کی بابرکت ولادت باسعادت کو ان لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے ان معجزات کا, ان ارہاس کو ظاہر کرنا چاہیے. چنانچہ ان لوگوں نے ایسے کیا کہ باقی ہاتھیوں کو چلایا کہ دفعتاً اسی دوران سمندر کی طرف سے چڑیوں کا ایک بول بلند ہوا, جو کبوتر سے چھوٹے چڑیا سے بڑے پرندے تھے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے. اور لوگوں نے دیکھا ان کے دونوں پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں, ان کی چونچ میں کنکر ہیں, اور وہ آ کر ابرہا کے لشکر پہ چھا گئے. اب یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے وہ کنکر چھوڑے. اللہ رب ذوالجلال کی طاقت تھی, اللہ کا امر تھا. بظاہر دیکھنے میں وہ سجیل مٹی کے بنے ہوئے کنکر تھے اور ان کو چھوڑنے والے بے ضرر پرندے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اندر ان کنکریوں کے اندر اپنا حکم اتارا تو جس ہاتھی کے سر میں لگتا نیچے سے پار ہو جاتا. گویا کہ گولی نے جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کنکر سے وہ کام لیا. اب ابرہا کا لشکر تتر بتر ہوا, ہاتھی واپس پیچھے کی طرف بھاگے اور لشکر کو کچلنا شروع کر دیا, اور زیادہ تر لشکر وہی مر گیا. ابرہا جان بچا کر بھاگا. اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنانا تھا. اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جسم گل سڑ کے اعضاء بہنا شروع ہو گئے, اور جب تک وہ یمن میں پہنچا آدھا جسم گل سڑ کے بہ چکا تھا اور بالآخر وہ مردار ہوا. اللہ رب ذوالجلال ہمیں اور ساری دنیا کو آقا علیہ السلام کی ولادت سے 40 دن پہلے یہ واقعہ کر کے بتلانا چاہتے تھے کہ اب دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ کرنے والا آ رہا ہے, آقا کا میلاد ہونے لگا ہے, دنیا کے اندر کفر کو مغلوب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, آقا کا میلاد ہو رہا ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی ظلم و ستم کا بازار گرم ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے, نوید سحر طلوع ہونے کو ہے کہ آقا کی ولادت ہونے لگی ہے. چنانچہ اللہ رب ذوالجلال نے جب آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر جگہ کا انتخاب کیا. اللہ نے حجاز اور باقی زمین میں سے عرب کا انتخاب کیا, عرب میں سے مکہ کا انتخاب کیا. وہ مکہ کہ جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتے ہیں, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, کہ یہ رب کعبہ یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ کعبہ والی جگہ یہ مکہ المکرمہ کتنی عظمتوں اور شان والا ہے. اس مکہ کا انتخاب کیا, اس مکہ میں سے بیت اللہ اور
حضرت عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا اور اس میں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے اس گھر کو چنا گیا. کن لوگوں میں اللہ نے بھیجا؟ اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ بھی عظمتوں والے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے صاحب انسان کو چنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے صاحب انسان کو سب سے خوبصورت سانچے پر پیدا فرمایا ہے. انسان کا انتخاب کیا. پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا انتخاب کیا. پھر ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، ان میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا. اسماعیل کی آگے نسل میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے ایک بڑے معزز قبیلے بنو کنانہ کا انتخاب کیا. بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معزز ترین شاہ بنو ہاشم کا انتخاب کیا. بنو ہاشم میں سے جو سب سے اکرم اعز اور اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے زمین والوں کے ہاں شان والا قبیلہ تھا جسے قریش کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا. اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کا انتخاب کیا. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. ان 10 بیٹوں میں سے جو سب سے چھوٹے بیٹے، سب سے خوبصورت بیٹے جنہیں عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کا انتخاب کیا. اور عبداللہ کی گود میں اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ولادت آتا ہے. میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہر مسلمان بھائی خوشی سے تمتما اٹھتا ہے، اس کے اندر دینی جذبات بیدار ہوتے ہیں. پھر اسی نسبت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور میلاد النبی کے عنوان سے، سیرت النبی کے عنوان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب جلسوں کا، جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. میرے بھائی، ایک لمحہ فکریہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مقصد ولادت ہے، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں آئے، خدا را اسے فراموش نہ کر بیٹھنا. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل میلاد میں خوشیاں منائے، ہم باہر نکلے اور اس دن ہم فرض نماز ہی چھوڑ دیں. تو فرض نماز چھوڑنے پر کون سی ہم خوشی منا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ منافقت ہے کہ آپ دنیا سے جب جا رہے تھے تو آپ کی زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ کیا تھے کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا. اور ہم آپ کی مناسبت سے آپ کی خوشی کرتے ہوئے اس دن فرض نماز ہی نہ پڑھے تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ حقیقی محبت نہیں، یہ صرف دکھلاوا ہے. ولادت باسعادت کی خوشی منائے. کس طرح منائے؟ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مقصد بعثت بیان کیا. مقصد بعثت کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ دنیا میں اس لیے آئے، اس لیے نبی بنا کر مبعوث ہوئے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے. اب اس مہینے میں آپ کم از کم ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے پیارے نبی کو صدقہ خیرات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اصل خوشی ہے، کیونکہ اللہ نے خود بتلا دیا کہ مقصد کیا ہے آنے کا. یتلو علیہم آیاتہ. دوسری چیز ویزکیہم، کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا، مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا تزکیہ کریں. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اندر پاک کرنا، اپنے اندر سے کھوٹ کو، منافقت کو نکالنا، خلوص ڈالنا. ہر نیک عمل کے اندر خلوص پیدا کرے اور جو بیماریاں ہیں گناہ کی، بغض کی، حسد کی،
کی، چغلی کی، ریاکاری کی اور دوسروں کا تجسس کرنے کی، دوسروں کا برا سوچنے کی، دوسروں کے ساتھ نفرت کی، یہ نکال پھینکے۔ جب یہ تزکیہ ہوگا تو ولادت کی سچی خوشی ہم منانے والوں میں شمار ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تیسرا اور چوتھا کام اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، کہ آپ لوگوں کو قرآن کی والحکمہ اور سنت کی تعلیم دیں، کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، تزکیہ نفس کرنے والے بنے، قرآن کو سیکھنے والے بنے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھ کر انہیں اپنانے والے بنے۔ یہ چار کام اللہ کی نبی کی ولادت کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کروں گا۔ آپ کے ہاں اگر یہ پتہ چلے کوئی بہت بڑا مہمان کہ جس کی بڑی پرسنالٹی ہے، آپ کے ہاں اس کا بڑا درجہ اور رتبہ ہے، وہ آپ کے گھر آیا چاہتا ہے، آپ گھر کو سنواریں گے، سجائیں گے، انتظام کریں گے، سارے معاملات کرنے کے بعد اس کا انتظار کریں گے جب وہ تشریف لے آئے۔ اب سنجیدہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کو ٹائم دیں، جو باتیں وہ کہے وہ سنیں، اس کو باتیں سنائے۔ اگر اسے گھر میں رکھ کے آپ خود باہر نکل گئے اور باہر جا کر کہے جی میں بہت خوش ہوں، آج ہمارے گھر فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں، میں بہت خوش ہوں، ہمارے گھر فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ تو خوش ہیں، ذرا اس مہمان سے بھی پوچھو کیا وہ بھی خوش ہے؟ وہ کہے گا عجیب آدمی ہو، تمہیں میرے ساتھ بات کرنی چاہیے، میرے ساتھ بیٹھنا چاہیے، میری باتوں کو سننا چاہیے، وہ تم کر نہیں رہے اور صرف کہہ رہے ہو میں بہت خوش ہوں۔ میرے بھائی، آج معذرت کے ساتھ ہم بھی ولادت نبی کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں۔ خوشی وہ ہے جو آپ کے اندر سے پھوٹے، آپ یہ ارادہ اور عزم کریں کہ میں گھر میں ہوں، باہر ہوں، مسجد میں ہوں، محفل میں ہوں، میں نے اللہ کے نبی کے لیے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کی ذات خوش ہو جائے۔ اور اللہ کی ذات تب خوش ہوگی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ اپنا اندر ویسا بنائیں گے جو اللہ کے نبی کی ذات چاہتے تھے، جب آپ قرآن و سنت کو سیکھ کر عمل کرنے کا ارادہ کریں گے، تب حقیقی معلوم ہے ولادت کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ ربیع الاول کو جو ہماری زندگی میں آیا، ہمارے لیے حقیقی خوشیوں والا مہینہ بنائے اور دین اسلام پر کاربند رہنے والا، اور جس مقصد اور کاز کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، اس مقصد اور مشن کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔